بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس تفہیم عبارت ہے۔ تفہیم عبارت کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اس کے جوابات کیسے ڈھونڈے جائیں، آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور عبارت کو پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، آج ہمارے پاس پیراگراف نمبر 7 ہے۔ ہم نے آج کے لیکچر میں پیراگراف 7 پڑھنا ہے۔ اس پیراگراف کو آپ اچھی طرح سنیے گا، اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا اور اچھی طرح سے اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیراگراف کتنا اہم ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے حل کرنا ہے اور یہ بورڈ میں کتنی دفعہ آ چکا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ لاہور بورڈ میں 2016 میں آ چکا ہے اور 2014 میں آ چکا ہے، یعنی ان 2 سالوں میں یہ پیراگراف آ چکا ہے۔ اور اگر آپ میری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ پیراگراف نہایت اہم ہے، پچھلے پیراگراف میں سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر میں ان کی چھانٹی کروں، ان کے درجہ بندی کروں، تو یہ میرے پاس جو ہے یہ پیراگراف نمبر 7 بن رہا ہے۔ ان 7 پیراگراف میں سے پہلا پیراگراف، چھٹا پیراگراف اور یہ 7واں پیراگراف، یہ انتہائی اہم ہے۔ ان کو آپ نے ضرور ذہن نشین رکھنا ہے اور ان کے اوپر زیادہ جو ہے وہ آپ نے نظر ثانی کرنی ہے۔ آئیے اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم عصروں، عصر کی جمع عصروں ہیں۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، اگر اس کے ساتھ ہم لگ جائے گا تو ہم عصروں ہو جائے گا، یعنی میرے زمانے کے۔ ہم عصروں اور ہم چشموں، یعنی میری ہی طرح کی سوچ رکھنے والے، میری ہی طرح کی نگاہ رکھنے والے۔ ہم عصروں اور ہم چشموں کی رقابت پرانی چیز ہے۔ رقابت کہتے ہیں دشمنی، مخالفت، اور ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا اور بعض اوقات چھیڑ چھاڑ کر اور کرید کر دیکھا۔ کرید کر دیکھنا مراد بڑا ہی نکتہ چینی سے دیکھنا، تنقیدی نگاہ سے دیکھنا، اور ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوتے ہیں، یعنی آزاد معلوم ہوتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی کی کتابوں پر کیسے اچھے تبصرے لکھے ہیں۔ تبصرہ کہتے ہیں ریویو، انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی نظر ثانی کرنا، اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی ہے۔ مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ لاہور میں کرنل ہارائڈ کی زیر ہدایت جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے، ان میں آزاد اور حالی دونوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی کہتے ہیں خود سے کچھ لکھنا، تحریر کرنا۔ برکھا رت، حب وطن، نشاط امید اسی زمانے کی نظمیں ہیں۔ آزاد اپنے رنگ میں بے مثل نثار ہیں۔ نثار کہتے ہیں نثر لکھنے والا۔ اب نثر کیا ہے؟ نثر میں جتنے افسانے، ڈرامے، مکالمے، اس کے بعد مضامین، ناول، یہ ساری چیزیں نثر میں شامل ہیں، یعنی تفصیلی گفتگو کرنا کسی بات پہ، اسے نثر کہتے ہیں، اور نثر کی جمع نثار ہے۔ مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا۔ لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجئے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریر کا صحرا آزاد کے سر باندھا ہے۔ آئیے اس کے سوالوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ اس عبارت کا عنوان تحریر کیجئے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں گزشتہ لیکچر میں کہ بعض دفعہ وہ یہ سوال پوچھ لیتا ہے کہ اس عبارت کا موضوع کیا ہے، اس عبارت کا عنوان کیا ہے، اس عبارت کو کس نقطہ نگاہ سے لکھا گیا ہے، اس کو تحریر کیجئے۔ تو 2 نمبر کا یہ سوال کا جواب ہے۔ اس عبارت کا عنوان تحریر کیجئے۔ اس عبارت کا عنوان ہے مولانا الطاف حسین حالی کی انصاف پسندی۔ ایک چیز بڑی غور سے سن لیجئے گا، جب بھی کسی کا عنوان ڈھونڈنا ہے نا پیراگراف کا، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔
یا تو بالکل پیراگراف کے شروع پہ یا بالکل پیراگراف کے آخر پہ. یہ دو طرح کے طریقے ہیں جن سے آپ اچھی طرح سے کسی بھی عنوان کو تلاش کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ اگر آپ پیراگراف کی بات کرتے ہیں عنوان کی, تو دیکھیے عنوان لکھا ہوا ہے مولانا الطاف حسین حالی کی انصاف پسندی, تو آخر پہ بالکل آخری سطر میں جا کے اس نے اس کا جواب بھی بتایا ہوا ہے. تو آسان طریقہ ہے, یا تو پیراگراف کے پہلے 2 سطروں میں یا پیراگراف کے آخری 2 سطروں میں آپ کو عنوان اچھی طرح سے مل جائے گا. اگلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے, اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہے؟ جواب, اس عبارت میں مولانا سے مراد معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہے. سوال نمبر 3 ہے, مولانا کس عیب سے بری تھے؟ عیب کہتے ہیں برائی کو. جواب, مولانا الطاف حسین حالی کو اپنے ہم عصروں سے رقابت نہ تھی, رقابت کے عیب سے بری تھی. سوال نمبر 4 ہے, جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھی؟ جواب, جدید رنگ کے مشاعروں میں مندرجہ ذیل اقسام کی نظمیں پڑھی جاتی تھی. پہلی برقع رت, دوسری حب وطن, تیسری نشاط ثانیہ یعنی نشاط امید وغیرہ وغیرہ. سوال نمبر 5 ہے, نثار کے معنی کیا ہیں؟ یعنی نثار کے معنی کیا ہیں؟ جواب, نثار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نثر نگار یعنی نثر لکھنے والا. سوال نمبر 6, مگر شیر کے کوچے میں ان کا قدم نہ جمتا تھا, کہ معنی بتائیے. اس سے مراد معروف مضمون نگار محمد حسین آزاد نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے, مگر شاعری کے میدان میں ان کا سکہ نہ چمک سکا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ مولانا محمد حسین آزاد شعر گوئی میں خاص مہارت نہ رکھتے تھے. سوال نمبر 7 ہے, داد دینے کے معنی لکھیے. اس سے مراد کسی اچھے شعر پر خوب دل کھول کر شاباش کہنا اور داد دینا کہلاتا ہے. سوال نمبر 8 ہے اور آخری سوال ہے آج کے پیراگراف کا. تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تبصرہ سے مراد کسی کتاب یا رسالے کے متعلق اس کی خوبیوں اور خامیوں پر اپنے رائے بیان کرنا ہے. جی عزیز طلباء, یہ تو تھا ہمارے پاس پیراگراف نمبر 7. ہم نے بڑی اچھی طرح سے پڑھا اور یہ پیراگراف واحد پیراگراف ہے جس کے سوالات 7 سے 8 ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیراگراف اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا, آپ نے اسے ازبر بھی کر لیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے پیراگراف کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.